کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ خصوصی پروگرام محرم الحرام کے دیکھ رہے ہیں ہمارے ہیں حسین۔ یکم محرم الحرام سے آج تک اور انشاءاللہ 10 محرم یوم عاشور کی شام تک، رات تک یہ ذکر ہوتا رہے گا۔ حسین کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن آج تو حسین حسین ہی ہوگی، اس لیے کہ ہم آپ کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ ہستی جو جگر گوشہ رسول ہے، نواسہ رسول ہے، جس کے لیے سجدوں کو طول ہے، وہ ہستی کہ جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چوما کرتے، جنہیں سونگھا کرتے اور فرمایا کرتے یہ میرا پھول ہے۔ بارہا جن کے لیے فرمایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لوگو تم بھی اس سے محبت کرو، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے وہ محبت کرے مولا تو اس سے محبت کر، اور جو اس سے بغض رکھے مولا تو بھی اس سے بغض رکھ۔ گویا محبت کا معیار بنا دیا، ایمان کا معیار محبت حسین معیار بن گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماہیت میں ہم ایک مقام پر تھے، صحابہ کرام بھی تھے۔ ایک شخص آیا کہ حسن و حسین مل نہیں رہے، کم عمر تھے، کم سن تھے، مل نہیں رہے۔ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر جو کیفیت میں نے اس دن دیکھی پہلے کبھی نہ دیکھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کو اس پہاڑی کے دائیں طرف بھیجا، کچھ کو بائیں طرف بھیجا، اور خود پہاڑی کراس کر کے دوسری طرف تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے حبیب کے ساتھ پیچھے پیچھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ اطہر پسینے سے شرابور تھا۔ جب پہاڑی کے پیچھے پہنچے تو ایک سانپ، بڑا سانپ پھن پھیلائے کھڑا تھا، اور حسن و حسین اس کے سامنے ایک دوسرے جڑے کھڑے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے ہی اس سانپ نے دیکھا وہ دم دبا کر بھاگ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن و حسین کو اپنے ساتھ ملا لیا اور خوب پیار کرتے رہے، اور فرمایا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اے حسن و حسین تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تم رب کی بارگاہ میں کتنی عظمت والے ہو، کتنے مقام اور مرتبے والے ہو۔ یہ مقام اور مرتبہ آج کے پروگرام میں یکم محرم سے جب سے یہ پروگرام شروع ہوا حسین حسین ہوتی رہی، لیکن آج تو حسین حسین ہی ہوگا، اس لیے کہ ہم سیرت امام حسین کا تذکرہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قبلہ ممتاز اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، قبلہ علامہ محمد اکرام حسین صاحب، علامہ زہیر عباس آبدی صاحب اور قاری اسد الحق صاحب۔ السلام علیکم تمام احباب کو، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ بغیر وقت ضائع کیے قبلہ امام حسین، ولادت، بچپن، آقا کی آغوش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ جس ذات بابرکات کی یہ محفل ہے، میں اسے ٹی وی پروگرام نہیں سمجھتا، میں یہ امام عالی مقام کی محفل سمجھتا ہوں۔ واہ واہ واہ، جو ٹی وی پروگرام سمجھے وہ اس کا عبادت مسلک ہے، وہ اس کا مسلک ہے، میرے نزدیک تو یہ عبادت ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔
اور جو زبان ذکر حسین کے لیے، ذکر مصطفیٰ کے لیے نہ ہو، خدا کرے کہ ایسی زبان ہمارے منہ میں ہی نہ ہو. اس لیے کہ جس ذات کی ہم بات کر رہے ہیں وہ جنت کے سردار تو ہے ہی اپنی جگہ پر، قرآن و حدیث کے علم بردار بھی اپنی جگہ پر، لیکن جو اخلاق کریمانہ ان ذوات قدسیہ میں نظر آتی ہیں حسنین کریمین میں، اللہ، اور جو اس کا معاشرے پر اثر پڑتا ہے، تو تربیت کس نے کی؟ مولا کائنات حضرت علی کی تربیت سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. اس کے بعد حضرت امام عالی مقام، حضرت امام حسن کا میں تذکرہ کرتا چلوں کیونکہ وہ الگ نہیں ہے. امام حسن اور امام حسین دونوں کی تربیت کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب لیکن امام عالی مقام چونکہ محرم کا معاملہ ہے تو اس کے اندر اس بات کو دیکھنا ہے کہ کتاب و سنت کے بنیادی اصول کس نے پڑھائے؟ انا مدینۃ العلم والیوم بابھا. تو جو باب علم سے علم سیکھ رہا ہو اور علم اپنی ماں سے سیکھ رہا ہو اور اس پورے گھرانے کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے منتخب کرے کہ اے رسول ہم نے تم کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بڑے اخلاق کے معیار پر تمہیں ہم نے متعین کر دیا ہے. تو اس کے بعد اب کوئی ہے جو تبصرہ کرے کہ حسین کون ہے؟ آئیے میں صرف دو چار واقعات ذہن میں آ رہے ہیں آپ کی اجازت سے. تاریخ دمشق الکبیر ابن عساکر کی بڑی معروف تاریخ ہے، اس کا حوالہ دوں گا. وہ لکھتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کنیز آتی ہے اور ایک گلدستہ پھولوں کا سرکار کی خدمت میں پیش کر کے کہتی ہے کہ حضور یہ قبول فرمائیے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گلدستے کو لیا اور سونگھا. سونگھنے کے بعد چہرے پر خوشی کے آثار ہوئے اور ایسے ہی اٹھا کے رکھ دیا اور رکھنے کے بعد کہا جا تو آزاد ہے. اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا اور میں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کیا اور آپ نے اس کو آزاد کر دیا چھوٹی سی اس خوشبوؤں کے لیے یا تھوڑا سا جو ایک پھولوں کا ایک مجموعہ آپ کے سامنے پیش کیا. تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کریم کا حوالہ دیا جس کا مفہوم ہے کہ جو تمہیں چھوٹی سی نیکی کرے اسے بہتر نیکی. تو یہ چھوٹی سی نیکی اس کی یہ تھی کہ اس نے گلدستہ دیا یا مجھے خوش کیا اور میں نے اس کے ساتھ جو عمل کیا ہے وہ اس سے بڑا کیا کہ کیا یہ عمل اللہ کو پسند آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض نیکیوں کو پھیلائے. کسی مقام سے گزر رہے ہیں. پھر دوبارہ تاریخ دمشق کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، دمشق الکبیر ابن عساکر کی. فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور حضرت امام کا جب وہاں سے گزر ہو رہا ہے تو وہ سب کھڑے ہو گئے، سب پہچانتے. سلام عرض کیا اور کہا کہ حضور تشریف لائیے، کھانا ہمارے ساتھ کھا لیجئے. زمین پر بیٹھے ہوئے تھے بے ترتیب سے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں جا کر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو کھانا تو میں کھا کر آیا تھا اور گزر رہا تھا یہاں سے، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، لیکن چونکہ تم نے مجھے دعوت دی اور مجھے اتنے اخلاص سے بلایا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری دل آزاری ہو. تو اب ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اخلاق امام علی مقام اور علمیت کے مسئلے پر کسی نے رضاعت کا مسئلہ پوچھا اور ساتھ میں ہی کہ وظیفہ کیسے مقرر کیا جائے، اور اس کو علماء نے بڑے مضبوط طریقے سے لکھا ہے. اس میں یہ ہوا کہ کیا جو دودھ پینے والا بچہ ہے اس دودھ پینے والے بچے کا جو وظیفہ ہے وہ مقرر کیا جائے گا یا ایک خاص عمر کے بعد مقرر کیا جائے گا وظیفہ، یعنی نفقہ جو بھی ہوتا ہے بچے کے لیے. اس پر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا اور وہ سوال کیا تھا؟ سوال کیا تھا؟ وہ سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ اس بچے نے پیدا ہونے کے بعد آواز نکالی، یہ رویا؟ واہ. تو آپ نے سب لوگوں نے کہا کہ جی رویا. تو کہا بس یہ سمجھ لو کہ جو بچہ رویا پیدا ہونے کے بعد اس کا حق تم پر آ گیا. واہ، بہت خوب. تو بس اتنا عرض کروں گا کہ جس کی تربیت یہ ہو
جس کی تربیت ہی ہو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو وہ اسوہ رسول کا پرتو نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ بے شک علامہ صاحب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سیرت مبارکہ، زندگی مبارکہ کا جو ایک معمول کا عمل بھی ہے، وہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، بے شمار۔ ان میں سے کچھ ہمیں سمجھ آئیں، کچھ تو ہمیں سمجھ آ بھی نہیں سکتی کہ وہ کیا حکمتیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امام علی مقام کو اپنے کاندھے مبارک پر سوار کرنا، یہ امت کو کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، بے شک۔ اور اس قادر مطلق کے جو ذات اصلاً اور حقیقتاً حکیم ہے، اس نے مخلوقات میں سب سے زیادہ حکمت جس ذات کو عطا کی ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ بے شک۔ وہ صاحب قرآن بھی ہیں، وہ صاحب شریعت بھی ہیں۔ وہ جو کہہ دیتے ہیں دین ہو جاتا ہے، بے شک۔ وہ جو کر جاتے ہیں وہ شریعت ہو جایا کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اور آپ کے بڑے بھائی امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں محبتوں اور الفتوں کے ایک تعلق کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہ در حقیقت بہت سارے یوں سمجھیے کہ حکمتوں سے لبریز ہمیں احکام نظر آتے ہیں۔ اگر ہم سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا تذکرہ کرتے ہیں، جو ان حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس شہزادی کے لیے جب یہ کلمات ارشاد فرما رہے تھے کہ فاطمۃ بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، تو یہاں تاریخ نگاروں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات صرف اپنی شہزادی سے محبت کا اظہار نہیں تھا، بلکہ ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ کلمات اس موقع پر اعلان جہاد کی حیثیت رکھتے تھے، واہ، کہ بیٹی کو تو زندہ درگور کیا جاتا، اللہ اکبر۔ اور ایک بیٹی وہ بیٹی ہے جو کائنات کے تاجدار کی بیٹی ہے، اور کائنات کے تاجدار اسے اپنے جسم کا حصہ قرار دے کر نہ صرف الفتوں کا زاویہ قائم فرما رہے ہیں، بلکہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بیٹیاں دفنانے کے لیے نہیں ہوا کرتیں، بلکہ بیٹیاں سینے سے لگانے کے لیے ہوا کرتیں۔ بے شک۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان شہزادگان کو جب ہم دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں یا رسول اللہ، لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، لیکن سونگھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے خوبصورت کلمات ہیں، فرمایا کہ میں اپنے ان شہزادوں کو چومتا بھی ہوں اور سونگھتا بھی ہوں، اس لیے کہ مجھے اپنے ان شہزادوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، ہما ریحانتائی، کہ یہ میرے دنیا میں جنت کے دو خوبصورت پھول ہیں کہ سونگھتا ہوں تو پھر وہاں جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ یہی سبب اور یہی وجہ ہے کہ محبتوں اور الفتوں کے یہ زاویے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمائے، جن کے لیے اپنے سجدے کو دراز فرمائے، جن کے لیے اپنے کندھوں کو سواری بنائے، جن کے لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لعاب سے جو ہے سیرابی کا انتظام اور اہتمام فرمائے، اور پھر یہ اتنی محبتیں بکھیرتے ہوئے جب صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، تو حضور کے ظاہری وصال کے بعد ان کے ساتھ صحابہ کی الفت کا عالم کیا ہے، کیونکہ کائنات کے تاجدار ہی کے جلوے کر کے تو صبح بھی ہوتی تھی اور شام بھی ہوتی تھی۔ اب جب کبھی حضور کی یاد آتی تھی تو دونوں شہزادوں کو ساتھ کھڑا کر لیتے تھے، اور دونوں شہزادوں کو کھڑا ساتھ کر کے کہتے تھے کہ ان دونوں کو دیکھ کر ایسے ہی لگتا ہے کریم لجپال امام الانبیاء کی زیارت ہو گئی ہے، کیونکہ حسنین کریمین میں حسن مجتبیٰ جو ہے سینے سے لے کر سر تک، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہیں۔ یہاں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابتدائی دن سے لے کر ان شہزادوں کے ابتدائی دن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے معمولات خود سر انجام دیے۔ حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے تو علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے، تو انہوں نے کہا حرب رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ان کا نام حسن ہے۔ پھر جب حسین پیدا ہوئے تو فرمایا ان کا نام حسین ہے۔ یہاں سیرت نگاروں نے بات کی ہے کہ اسماء غیر مستعملہ، کہ ایسے نام کے جو مخصوص ہستیوں سے پہلے کسی کے نام نہیں تھے، ان میں ایک حسن اور ایک حسین ہے۔ بے شک۔ حسن اور حسین دونوں کا مادہ حسن ہے۔ جی ہاں۔ فرمایا کائنات میں جتنا بھی حسن بکھرا ہے
انہی شہزادوں کی خیرات واہ۔ بھی کی ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کیا کی، بات۔ زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ عابدی صاحب، جو آقا علیہ السلام نے بارہا کئی مواقع پر یہ فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے میں محبت کرتا ہوں، اے رب تو بھی ان سے محبت، جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ کیا پیغام ہے اس میں امت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ابھی آپ نے علامہ صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ وہ کاندھوں پہ بٹھایا، کیوں بٹھایا، کیا پیغام؟ دراصل یہ جو بھی سلوک رسول اللہ کا امام حسن اور امام حسین سے ہے، یہ ایک نانا کا ایک نواسے سے نہیں ہے صرف کہ نانا نواسے سے محبت کرتا ہے، ہر نانا نواسے سے محبت کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ خود امام حسن کے لیے بھی، اور چونکہ گفتگو امام حسین کی چل رہی ہے تو امام حسین کے حوالے سے سرکار کی حدیث ہے، حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو یہ حدیث بھی نانا اور نواسے کے رشتے کو نہیں بیان کر رہی۔ اللہ، یہ جتنے جو عظمتیں بیان کی ہیں کہ کندھے پہ سوار کرایا، ہاتھوں میں زلفیں دے دی، ناقہ بن گئے، اور جناب نماز میں جو ہے حسن حسین کچھ پہ چڑھ گئے تو سجدے کو تب طول دے دیا، یہ نانا کی نواسے سے محبت نہیں ہے۔ یہ اس حدیث کی تشریح ہے، حسین و منی و انا من الحسین۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حسین مجھ سے ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، لیکن میرا دین جو باقی ہے وہ حسین کی وجہ سے باقی ہے۔ واہ۔ چونکہ دین میرا جو ہے، میری شریعت، میری محنت، میری جو ساری وہ ہے کوششیں کاوشیں دنیا ہے، وہ رسول کی دنیا کے لیے تو تھی نہیں، وہ دین کی بقا کے لیے تھی۔ وہ دین جو باقی رہے گا وہ صرف کربلا کی وجہ سے باقی، بنا لا الہ۔ بنا الہ الا اللہ۔ تو وہ بقا کے لیے چونکہ حسین کا لازم ہونا، وجود ہونا لازم تھا، اس کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ حسین کی عظمت کو اجاگر کریں۔ اس میں دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ وہ جو قتل کرنے آئیں گے وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کون حسین، کیسا حسین۔ بار بار پیشنوارے تھے، حسین کی عظمت کو دیکھو، اس کے لیے میں نے نماز میں سجدے کو طول دیا ہے۔ حسین کی عظمت کو دیکھو کہ میں نے ان کے لیے ناقہ بن گیا۔ حسین کی عظمت کو دیکھو، میں کاندھے پہ سوار ہو کر آ کے ان کو لے کر جا رہا ہوں۔ ان کو پہچانو۔ تو ایک طرف تو ان کو پہچنوا رہے تھے، اور دوسری طرف تمام لوگوں کو، تمام اصحاب کو جو مخالف نہیں تھے ان کو بھی پہچنوا رہے تھے کہ حسین اور حسن کی عظمت کو پہچانو، ان کی وجہ سے میرا دین باقی رہے گا۔ یہ سورہ کوثر کی تفسیر ہیں۔ جب دین پر وقت پڑے گا اور وہ شریعت کو بدلا جا رہا ہوگا تو یہی حسین ہوگا جو اپنے خانوادے کو لے کر اس دین کی بقا کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر کربلا کے میدان میں آ کر سختیاں جھیل کر قربانیاں کر کے میرے دین کو بچائے گا۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ منقبت امام حسین، مولا حسین کی منقبت قاری صاحب، بسم اللہ۔ عقیدت کے محور حسین ابن حیدر، عقیدت کے محور حسین ابن حیدر، شہیدوں کے رہبر حسین ابن حیدر، سواری کرے دوش پر مصطفیٰ کے، سواری کرے دوش پر مصطفیٰ کے، ہیں زہرا کے دل پر حسین ابن حیدر، ہیں زہرا کے دل پر حسین ابن حیدر۔
واہ جی واہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ ناظرین خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام ہمارے ہیں حسین اور سیرت امام پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے، سیرت امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات روایات میں ملتی ہے کہ بچپن سے امام حسین کی شہادت کا تذکرہ تھا اور مدینے میں بہت سے لوگ اس سے واقف تھے اور یقیناً امام بھی واقف ہوں گے۔ اس کے لیے بچپن سے جو آپ کی تیاری ہے، جو آپ کی تربیت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، پھر مولا کائنات نے، پھر مخدوم کائنات نے جو تربیت کی ہے، کس طرح یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، سر دینا ہے تیاری کے لیے، نانا کا دین بچانا ہے، تو یہ تو بچپن سے چیز ذہن میں ڈال دی گئی تھی۔ بھائی صابری صاحب، ہم کربلا کو کربلا سمجھتے ہیں، اور جو دارالرسن کے جاننے والے ہیں وہ کربلا کو حدیث عشق سمجھتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو کربلا کو حدیث عشق سمجھے گا وہ اول بھی عشق کو ہی پائے گا، آخر بھی عشق کو ہی پائے گا۔ واہ واہ، اس کے بیچ میں ہے سب کچھ۔ تربیت ہوئی، بار بار احادیث بھی بیان کی گئی ہیں، بہت احادیث ہیں، آپ ان کا مجموعہ پڑھنا شروع کیجئے، جو اس کی جو اصل اصیل ہے وہ صرف ایک بات سامنے آتی ہے کہ بڑے مقصد کے لیے بڑے فرد کا تعین کیا گیا ہے۔ واہ واہ، یہ ہے کربلا۔ کیا بات۔ اور بڑے مقصد کے لیے بڑا کون ہے؟ جس کو میرا رب اور جس کو میرا رسول منتخب کرے۔ کیا کہ یہ اذن اللہ کی جانب سے تھا کہ تجھے ہم دائمی ابدی زندگی عطا کریں گے، ولا تقولوا کہہ کر لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور اے حسین تجھے تیرے ذکر کو ہم اتنا بلند کر دیں گے کہ اپنے تو اپنے اغیار بھی اور آدھا بھی کریں گے۔ واہ واہ، اور جب یہ ذکر ہوتا ہے تو یہ تربیت کا ذکر ہے، کیا بات۔ برداشت کا، استقلال کا، یقین کا، کلمے پر جان دینا اور کلمے کی بات کو آگے بڑھانا۔ قبلہ علامہ صاحب نے جو بات ابھی کہی تھی کہ نانا اور نواسے کا معاملہ نہیں تھا یہ، جیسے قبلہ علامہ اکرام بھائی نے بھی ہمارے جو گفتگو کے اندر جو بات کی کتاب و سنت کے حوالے سے، جو چیز سامنے آ رہی تھی کہ یہ جو منازل ہیں شہادت کے، ان کو ذرا یکجا کیجیے آپ، اور یکجا کرنے کے بعد آپ ذرا اس بات پر توجہ دیں کہ اپنے گھر سے بھی نکل رہے ہیں تو انہیں تو پتہ ہے کہ شہادت کی طرف جا رہا ہوں، اور جب مخاطب بھی ہو رہے ہیں اپنے خانوادے سے بار بار، تو کبھی روشنی گل کر دیتے ہیں، چراغ گل کر دیتے ہیں، کبھی گفتگو کے اندر بات کرتے ہوئے، یعنی 9 محرم کی رات تک شب عاشور، اس میں بھی گفتگو، جس کو جانا ہے وہ چلا جائے۔ یہ تربیت کا تو اثر تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات امام علی مقام نے یہ واضح طور پر ہم تک پہنچا دی ہے کہ دیکھو، یہ صبر، یہ رضا، یہ تسلیم، یہ کیفیات، اور سب سے بڑھ کر یہ سجدہ جس کو نماز کہتے ہیں، یہ کبھی قضا نہیں ہونا چاہیے تمہاری زندگی سے۔ اب آج کا معاشرہ کربلا سے کیا سیکھ رہا ہے اور ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ ہمیں اس کربلا سے یا اس درس سے یا اس
कैफियत से एक बात अपनी ज़िंदगी में रखनी चाहिए, वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस हाल में रखा है हम सब्र और शुक्र के साथ उसकी रज़ा के लिए ज़िंदा रहें। बहुत खूब, बहुत खूब। और कुरान कहता है ना कि अगर तुम शुक्र करोगे, जिसका मफ़हूम है अज़ीदन्नकुम, हम तो तुम्हारी शुक्र की वजह से तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा करेंगे। तो फ़ाज़िल बरेलवी आला हज़रत ने कहा है ना वो कि नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। तो हुजूर के बाद जो बड़ी नेमत दीन इस्लाम को करबला में नसीब हुई वो हुसैन और हुसैन का घराना है। बेशक बेशक। अलावा साहब, ये इंसान की फितरत है कि जब इंसान मकसद पा लेता है उसके बाद रिलैक्स हो जाता है कि मैं जो पाना चाहता था मैंने पा लिया। और जन्नत की सरदारी हौज़ कौसर के साक़ी है, ऐलान पहले ही हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने मकसद में लगे रहना, फोकस्ड, करबला में बार बार ये ज़िक्र भी हुआ, 9 बार कम व बेश खिताब फरमाया। यानी मालूम है कि मेरे रब के हबीब ने, मेरे नाना ने मेरे लिए ये सब चीज़ें मुकर्रर फरमा दी हैं। उसके बावजूद अपने मकसद में फ़ोकस्ड रहना ये इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन जब हम इमाम को देखते हैं तो ये हमें बदरजा अतम चीज़ नज़र आती है। तस्लीम, में बहुत खूबसूरत सवाल है, और अगर इस पर हम गौर करें तो ऐसे लोगों के लिए इस्तकामत के साथ राह एतदाल पर चलना ज़्यादा मुश्किल होता है जिन्हें कभी यकीन हो कि मंजिल मेरा मुक़द्दर है जी, और मंजिल मिल चुकी है। ऐसों के लिए राह रास्त पर एतदाल पर चलना बहुत मुश्किल हुआ करता है। हम जैसे आम लोगों के लिए वो तो ख़वास हैं। बेशक। जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जो मखलूक़ कायनात, मकसूद कायनात हैं, जो इमामुल अंबिया हैं, सारी सारी रात इबादत करें, पाँव में वर्म आ जाए। हमारी माँ सईदा आयशा कहें कि आप इतनी गिरिया वज़ारी फरमाते हैं, सब कुछ जो उनकी खातिर बना है वो क्या कलिमात कहते हैं, अफला अकूना अब्दन शकूरा, कि क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। अब इससे जो नतीजा अखज़ होता है वो ये अखज़ होता है कि जो नाना है, जो इमामुल अंबिया हैं, उनकी रातों की गिरिया वज़ारी, इबादत और रियाज़त इसलिए है कि मौला तूने मुझे जो इतनी मकाम और रिफ़तें और इतनी बुलंदियाँ मुझे अता की हैं, मैं उस पर तेरा शुक्रगुजार हूँ। तो फिर नवासे ने भी तो यही सबक और यही दर्स लिया है कि तूने मुझे जन्नत के जवानों का सरदार बनाया, तूने मुझे फ़ातिमा का खून बनाया, तूने मुझे जन्नत की सरदारी अता कर दी है। मेरी ज़ात से मुस्तफ़ा की शहादत का ज़ुहूर होगा। मेरी शहादत सिर्फ मशहूद बिल मलाइका नहीं होगी, मेरी शहादत मशहूद बिल रिसाला भी होगी। तो सब कुछ मालूम होने पर गोया उनका ऐलान भी यही है, अफला अकून अब्दन शकूरा, मौला ये जो तूने मुझे इतना कुछ अता किया है, क्या मैं उस पर तेरा शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। अपने नाना के नक्शे कदम पर उनकी सीरत को ही आगे बढ़ाया है। क्या बात। और फिर हमें ये नज़र आता है, देखिए एक हमने बात की है ना कि जब अब्दियत अपने उरूज को पाती है तो वो मकाम रिज़ा में तब्दील होती है, फिर इस मकाम रिज़ा से भी आगे बढ़कर मकाम शुक्र हुआ करता है। वाह। और ये मकाम शुक्र वो मकाम शुक्र है कि इमाम अली मकाम सर कटवा कर भी शिकवा नहीं कर रहे। ये वो मकाम शुक्र है कि इमाम अली मकाम 72 तन और उनका सर तन से जुदा करवाने के बाद भी शिकवा नहीं कर रहे, बल्कि ये शुक्र अदा कर रहे हैं, मौला इस कुर्बानी के लिए तूने हमारा इंतखाब किया है कि रहती दुनिया तक हम हक़ का इस्तियारा रहेंगे। जब कभी भी रुए ज़मीन पर कोई हक़ और सच की बात करेगा तो हुसैन के उन्वान के बग़ैर उस हक़ और सच की दास्तान मुकम्मल नहीं हो सकेगी। मौला तेरा शुक्र है कि इस खूबसूरत उन्वान के लिए इंतखाब हमारी ज़वात का हुआ है। यहाँ मैं ये बात भी अर्ज़ करना चाहता हूँ, देखिए मकाम शुक्र को जो हुस्न मैसर आता है वो मकाम सब्र से हासिल होता है। सब्र है क्या, हकीकतन है क्या। देखिए हमारे घर में अगर कोई फौतगी हो जाती है तो हमारे रोज़मर्रा की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। हम कहीं नौकरी करते हैं तो फ़ोन करके कहते हैं हमारे घर में फौतगी हो गई है, लिहाजा मैं आज नहीं आऊँगा, आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो गई है। लेकिन हकीकी सब्र क्या है, अगर असर की नमाज का वक्त हुआ है तो ये नहीं कहा है
کہ دشمن تیر نیزے بھالے تلواریں لے کر کھڑے ہیں، یہ نماز میں بعد میں ادا کر لوں، نہیں، روٹین ایسی قائم ہے، مقصد ہی وہی ہے، صبر ایسا قائم ہے، نماز ادا ہو رہی ہے اور اس عشق کے ساتھ ادا ہو رہی ہے کہ یہی نماز ہے جو قیامت تک ادا کرنے والے نمازیوں کی نماز میں حسن پیدا کرے گی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج تک کیے جانے والا سجدہ اور قیامت تک جتنے سجدے ہوتے رہیں گے وہ سارے کے سارے سجدے شکر گزار ہیں اس سجدے کے جو امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں بے شک، سبحان اللہ۔ عابدی صاحب، حسین تو حسین ہے اور ایک ہی ہے، کربلا میں حسین شہادت تک حسین موجود ہیں اور اس کے بعد پھر حسینیت ہے، یعنی حق کا استعارہ بن جانا حسینیت، اتنا فرق کر دینا، یعنی ایک لمحے پہلے حسین حسین ہے اور اس کے بعد قیامت تک حسینیت باقی ہے۔ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، ایک بات میں نے کہی تھی، اس کو دوہرا دوں کہ کربلا میں امام حسین نے لشکر یزید کو فنا نہیں کیا، شکست نہیں دی، جی ہاں، اور امام حسین بظاہر شہید ہو گئے۔ تو کربلا میں امام حسین نے کیا کیا؟ اچھا، اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب یزیدیت کو ختم کر دیا تو یزیدیت بھی باقی ہے۔ تو اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جب یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا تو ایران، عراق، مکہ، مدینہ، مصر، یمن، بصرہ، یہ سندھ کا کچھ علاقہ، وہ یہ جسے ہم یوگنڈا کہتے ہیں آج کل، یہ بخارا، سمرقند، یہ جتنے میں نے نام لیے یہ سب آج ایک ملک ہیں، ایک ایران ایک ملک ہے، عراق ایک ملک ہے، مصر ایک ملک ہے، یمن ایک ملک ہے، بالکل۔ ان سارے ممالک پر یزید کی حکومت تھی، ٹھیک، اتنے ممالک پر، بہت بڑا خطہ، بہت بڑا حلقہ ہے یہ، بہت کچھ چھوٹا نہیں۔ اور ان سارے ممالک کے مسلمانوں کی کثرت یزید کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین مان رہی تھی۔ مہر لگ جاتی اگر امام حسین بیعت کر لیتے یزید کے ہر عمل پہ کہ یہ رسول کا عمل ہے، یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، وہ لوگوں کے ذہن سے تصور ہٹا دیا کہ یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ نہیں امام حسین۔ اچھا، یزیدیت کیوں نہیں ختم کی امام حسین نے؟ اگر یزیدیت ختم کر دیتے، دنیا سے یزیدیت مٹ جاتی، تو ہمارا اور آپ کا یہ آنے والی نسلوں کا امتحان کیسے ہوتا؟ ختم ہو جاتی نا، بات ہی ختم ہو جاتی ہے، ہے ہی نہیں، اب حسینیت ہی حسینیت ہے۔ تو امام حسین نے حد فاصل کھینچ دی حق اور باطل کے درمیان، یزیدیت اور حسینیت کے درمیان، اور آنے والے قیامت تک کے نسلوں کے لیے کہ اب اگر تم دیکھو اپنے آپ کو تو حق پر اگر چلنا چاہو تو حسین کا دامن تھام لو، اور حسین کا دامن چھوڑو گے، یہ ضروری نہیں کہ یزید کا دامن پکڑو گے، لفظ نہیں استعمال کر رہا میں، حسین کا دامن چھوڑو گے تو پھر تم باطل کی راہ پر۔ ہائے ہائے، تو اگر حق کی راہ پہ چلنا ہے تو حسین کی راہ، حسین کے دامن کو تھامے رکھو، حسین کی سیرت کو دیکھو، حسین کے کردار کو دیکھو، حسین کی قربانی کو دیکھو۔ اور آخری جملہ میں یہ کہوں گا، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم لے لیں گے تو جیتیں گے، واہ واہ واہ، حکومت لے لی تو جیت گئے، اقتدار لے لیا تو جیت گئے، دولت لے لی تو جیت گئے، شہرت لے لی تو جیت گئے، ہم لے لینے میں جیتے ہیں۔ حسین نے اس تصور ہی کو مٹا دیا، حسین نے کہا کہ اس کی راہ میں جو قربان کرتے وہی جیت گیا اور وہی سب کچھ کا مالک ہے۔ شکست و فتح کے معنی تبدیل کر دیا حسین نے کہ سب کو لٹا دو اس کی بارگاہ میں، تم اس کی بارگاہ میں لٹاؤ، وہ تمہیں پھر دیکھو کیا عطا کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، قیامت تک کے لیے حسین اپنے ذکر کے ساتھ زندہ ہے، حسین اپنے کمال کے ساتھ زندہ ہے، حسین اپنی سیرت کے ساتھ زندہ ہے، حسین اپنے فضائل کے ساتھ زندہ ہے۔ جب تک دنیا ہے حسین کا ذکر ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں ایک جملہ کہتا ہوں یہاں پر، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو انسان ذکر الہی اس وقت تک کر سکتا ہے جب تک اس کی سانس، آخری سانس آ رہی ہے، واہ، بس یہی حد ہے۔ لیکن حسین نے کمال کر دیا، حسین نے نوک نیزہ پہ سورہ کہف پڑھ کے بتایا کہ میں سانس کی ڈوری ٹوٹنے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کروں گا۔ سبحان تو اب کائنات رہے نہ رہے حسین کا ذکر رہے گا، یہ اس کا وعدہ ہے۔ فَاذْكُرُونِي۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ قبلہ عابدی صاحب آپ کا، قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، قبلہ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، قاری صاحب قبلہ امام علی مقام کی منقبت آج تو حسین حسین ہی ہونی ہے۔ میں بس ان اشعار کے ساتھ، ان چند سطروں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، کیونکہ آج حسین ہی کا تذکرہ ہے،
تو شاعر کہتا ہے کہ مجھے حسین کا نام لینا ہے، کیا کیا ہو ساز و سامان، کیا کیا اسباب ہوں تو میں پھر حسین کا نام لوں۔ صبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں، خلا میں کرنوں کا سائباں ہو، زمیں زمرد اگل رہی ہو، گلاب گلنار آسماں ہو، ہر ایک کوپل کنول اچھالے، کلی کلی کنز کن فکاں ہو، چمن کے سینے پہ فصل گل کا نشاں با انداز کہکشاں ہو، جبین کونین پنجتن کے کرم سے فردوس انس و جاں ہو، سبھی سمندر ہو میرے بس میں، شجر شجر میرا رازداں ہو، درود کی انجمن سجاؤں، دہن میں جبریل کی زباں ہو، خیال ہو سلسبیل جیسا، جلو میں لفظوں کا کارواں ہو، چمن سجاؤں میں حل عطا کا، محبتوں سے بھرا جہاں ہو، کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا، کہیں پہ بہلول کی دکان ہو، بچھا کے مسند بشارتوں کی، دلوں پہ ادراک مہرباں ہو، میں اپنی سوچوں کو آب کوثر میں غسل دے دوں تو امتحاں ہو، پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں اذاں ہو، اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہ مشرقین لکھوں، اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہنشہ مشرقین لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔ میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین، جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین، جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے۔ ہے جس کی فکر کربلا، حسین وہ امام ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، خدا کے دی
کا نام خدا، خدا کے دین کا نام خدا، ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے۔ خدا کے دین کا نام خدا، خدا کے دین کا نام خدا، ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے۔ ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔